وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التکبیرۃ الاولی یدرکها المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ وعمرہ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا صاحب القاب قوسین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، چند ایک معروضات نماز کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ اس سے قبل ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ افادیت ہمارے واسطے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ یہ بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی مبارک عمل ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر لحظہ ہر لمحہ احسن انداز سے سر انجام دینا چاہیے۔ تو آج تکبیر اولی اور جماعت کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر پڑھنا شروع کر دے، اور جو پڑھتا ہے وہ اہتمام سے پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جو جماعت سے پڑھتا ہے پھر وہ اس نماز کو بچانے کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ ایک وہ ہے جو نماز نہ پڑھ کے ضائع کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو نماز پڑھ کے ضائع کر رہا ہے۔ نہ پڑھ کے اس طرح ضیان ہے، اس طرح یہ ضیاع ہے کہ اس نے اس زندگی کے اندر ملنے والے عظیم اور سنہری موقع کو گنوا دیا، اس نے نہیں پڑھی ہے، ضائع کر دی۔ آج جو نماز ضائع ہوئی ہے وہ کل تو ہمیں میسر آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں ملے گی، ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ تو جو مزہ ادا کے اندر ہے وہ قضا میں تو نہیں، جو انعام و اکرام اللہ رب العالمین ادا کرنے سے عطا فرماتا ہے وہ ان کی قضا لٹانے میں تو نہیں حاصل ہوتا، لیکن پھر بھی کم از کم بے عملی سے اور بے راہ روی سے ہمیں جو قضا ہوئی ہیں زندگی کے اندر انہیں لوٹانا بھی چاہیے، اللہ کریم کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، اور جو ہر روز میسر آ رہی ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے اپنے اپنے وقت مقرر پر، کہ وہ ضائع نہ کریں۔ تو اس لیے کیونکہ نماز کے اندر اللہ کریم کی بڑی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے ملائکہ سے کہ ایسا کرو کہ اس کے جو گناہوں کا بوجھ ہے نا وہ اس کی گردن سے اٹھا لو، تاکہ میرا یہ بندہ گناہوں سے ستھرا ہو کر میری بارگاہ کے اندر عبادت اور ریاضت کرے۔ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ گناہ دوبارہ ہم اس کی طرف لوٹا دیں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے شایان شان یہ نہیں ہے، میری عظمت اور شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ ان سے میں نے جو گناہ لیے تھے اٹھائے تھے اب وہ دوبارہ لوٹا دوں، میری بارگاہ کے مطابق اور شان کے لائق تو یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔
اب وہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ اتنا عظیم اور مبارک عمل ہے۔ تو اس لیے جب ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھ کے ضائع کر رہا ہے ان عظیم اور سنہری مواقع کو، اور ایک وہ ہے جو پڑھ کے ضائع کر رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ نماز تو پڑھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز تو پڑھی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، فتنہ فساد بھی پھیلاتا ہے، تکبر اور ریاکاری بھی کرتا ہے، تو پھر وہ پڑھ کے ضائع کر رہا ہے۔ پڑھنا بھی مشکل ہے آج کے دور کے اندر، لیکن پھر اسے بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے پڑھ کے اسے بچانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہوں، نماز پڑھ کے بھی برائی اور جرم کا ارتکاب کرتے رہیں، تو پھر وہ ہماری پڑھی ہوئی نماز بارگاہ الوہیت کے اندر مقبول نہیں ہے۔ اگر نماز کی مقبولیت چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہم برائی سے رک چکے ہیں کہ نہیں، ہم جرائم سے بچ چکے ہیں کہ نہیں۔ اگر برائی اور جرائم سے بچے ہوئے ہیں تو پھر وہ ہماری نماز بارگاہ الوہیت میں قبول ہے، اور اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جرائم بھی اور برائی بھی وہ بڑے جناب سلیقے اور طریقے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ایسی نمازیں قیامت کے دن منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو وہ بندہ جو نماز پڑھ کے جرائم سے رکتا نہیں، برائی سے بچتا نہیں، تو وہ پڑھ کے ضائع کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر پڑھ کے اپنی نمازوں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار، جب ہم اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پھر اہتمام کرنا چاہیے بچانے کے لیے۔ تو پھر جب یہ اہتمام کریں گے تو اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر جب پڑھنی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ادا کی جائے، نماز کے مسائل سے آگاہی حاصل کی جائے۔ اب تکبیر اولا کتنا بڑا اس کا درجہ اور مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التکبیرۃ الاولی یدرکھا المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ وعمرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مومن امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتا ہے، جماعت کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس کا یہ عمل 1000 حج اور عمرہ سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ 1000 حج اور عمرہ سے تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کا عمل اتنا بہتر اور افضل ہے۔ اور یہ تکبیر اولیٰ ہوتی کیا ہے؟ جب امام اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں داخل ہوتا ہے، اس کا نام تکبیر اولیٰ ہے۔ بعض لوگ پیچھے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، جماعت جب رکوع میں جائے گی تو پھر شامل ہو جائیں گے، کچھ اپنی ڈریسنگ ہی کرتے رہتے ہیں، سیدھے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں، ویسے ہو جائیں، اور امام صاحب آدھی قرات بھی کر چکے ہوتے ہیں اور پیچھے وہ کھڑ کھڑ ہوتی رہتی ہے، وہ شور و غل مچا رہتا ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ حالانکہ تکبیر اولیٰ کا وقت کیا اور کتنا ہے، اس پر بھی علماء نے بحث اور کلام فرمایا ہے۔ تکبیر اولیٰ کا وقت کہاں تک ہے؟ جیسے بندہ جماعت کے اندر حالت رکوع میں شامل ہو جائے تو اسے رکعت کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی رکوع میں کوئی شامل ہو گیا تو اسے رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر سجدے میں شامل ہوا تو پھر رکعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ کا بھی ایک وقت ہے، کہاں تک ہم جماعت میں شامل ہوں تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا اجر ملے گا۔ بعض نے کہا کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے تک کا وقت ہے،
اور بعض نے کہا کہ قرات شروع کرنے سے پہلے تک کا وقت ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اور فقہاء کا پہلے قول پر ہی فتویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے تک کا وقت یہ تکبیر اولیٰ کا ہے۔ فاتحہ تک اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے تو اسے تکبیر اولیٰ کا ثواب اور اجر عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس ثواب کو ضائع کیوں ہونے دیں؟ جب آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو تھوڑا وقت سے آ جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں، نماز کے اندر خلل پیدا نہ کریں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ ایسی کوتاہیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین، پھر یہاں پر ایک اور مسئلے کی بات بھی عرض کر دوں۔ ہم کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے، اب وضو کیا یا وضو کر کے آئے تو جماعت رکوع میں چلی گئی تو ہم بھاگتے ہیں کہ دوڑ کے ہم نہ جماعت میں شریک ہو جائیں اور ہمیں رکعت کا ثواب بھی مل جائے، وہ ضائع نہ ہو۔ جب دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تو بھاگ کے جب جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو پھر وہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہی کما لیتے ہیں۔ کس طرح کہ مسجد کے اندر بھاگنا دوڑنا منع ہے، مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ بھاگنے اور دوڑنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، نمازیوں کے خلل میں ہم مخل ہوتے ہیں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں لامحالہ طور پر ان کا دھیان اور توجہ پیچھے کی طرف جاتا ہے، اس بھاگنے والے کی طرف۔ مسجد کی بے توقیری اور بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس لیے رکعت جاتی ہے تو جانے دیا کریں، یا تو پہلے آ کے جماعت میں شریک ہوں، نہیں تو مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جماعت کے اندر شریک ہوں، تاکہ ثواب کمانے آئے ہیں تو ثواب بھی حاصل ہو، عذاب حاصل نہ ہو۔ اور پھر جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ گیلے گیلے قطرے ٹپک رہے ہیں، گیلے اعضاء کے ساتھ بھاگتا ہوا وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے اعضائے وضو کو خشک کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ غلط ہے، وہ مائع مستعمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو جو بھی عضو ہمارا وضو والا دھلتا ہے وہ گناہوں سے پاک اور ستھرا ہوتا ہے، تو اس پانی کے اندر گناہوں کی آمیزش آ جاتی ہے، تو وہ گناہوں سے بھرا ہوا پانی جب مسجد کے اندر چٹائیوں پر اور اس کارپٹ پر گرے گا تو یہ مسجد کی بے توقیری اور بے حرمتی ہے۔ پھر جب پانی مسجد میں گرے گا تو پھر ظاہری بات ہے اسے خشک کرنے والا تو کوئی نہیں، تو وہ انہی چٹائیوں میں، انہی صفوں میں، ان کارپٹ میں جب گرے گا تو پڑا رہے گا، وہ گیلا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوگی۔ پھر وہاں کو نمازی نماز پڑھے تو جب تعفن آئے اسے تو پھر وہ اظہار نفرت بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس عمل سے اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ وضو کریں احتیاط کے ساتھ اور اعضائے وضو کو خشک کریں، اور اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہوں تاکہ مسجد کی جو بے توقیری ہے اس کا ارتکاب نہ ہو سکے، بے حرمتی نہ کریں، مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، اسی وقار تکبیر اولیٰ کا وقت بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کا اجر کیا ہے، 1000 حج اور 1000 عمرہ سے افضل اور بہتر ہے یہ عمل۔ اور مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر انعام و اکرام جو ملتا ہے، اس پر جو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کہ دیکھیں 1000 حج اور عمرہ سے بہتر اور افضل ہے یہ، کتنی بڑی یہ فضیلت اور برکت کی بات ہے۔ 1000 حج اور 1000 عمرہ کہاں، اور تکبیر اولیٰ میں 2 منٹ آ کے پہلے جماعت میں شامل ہو جانا کہاں، مناسبت نہیں نظر آتی۔ کتنا قلیل سا، کتنا چھوٹا اور مختصر سا عمل ہے، اور اس کا اجر کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے کہ اسے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے،
فرمایا کہ جو بندہ تکبیر اولا میں شریک ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو عود پہاڑ کے وزن کے برابر مساکین پر سونا خرچ کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عود پہاڑ کتنا ہے؟ اب اس کے وزن کے برابر سونا مساکین پہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور پھر ہر رکعت کے بدلے اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، پورے 1 سال کی عبادت، چاہے جماعت کے ساتھ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، جتنی ظاہر سے بات ہے نماز ہوگی 4 رکعت والی ہے تو 4 ہیں، 3 ہیں تو 3 ہیں، 2 ہیں تو 2 ہیں، تو ہر رکعت کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَتَيْنِ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم اور نفاق سے برات بھی لکھ دیتا ہے، نہ تو وہ کبھی منافق ہوگا اور نہ جہنم میں جائے گا، جہنم اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ، اور مزید ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ جنت کے اندر اپنا مقام اور ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا، اور جب جنت میں جائے گا تو کسی شان کے ساتھ بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ذرا آنکھی چھوڑو سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ ایک بار پھر آنکھوں پلا تھکے اتنا ہو کانک تیچر شروع ہی نہیں ہوئی تو تساں پہلی ایڈے ٹھلے ہو یا موضوع نہیں پسند آیا جی، ایڈیاں قیمتی گلاں تساں نے خدمت وچ پیش کر رہے ہیں، تساں نے طرف کوئی اظہار ہی کوئی نہیں، ایک گل چنگی تری نفے ذرا محبت نہ آکھو سبحان اللہ، نہ پہ عمل کرے آئے، ہاں سیدھی گل ہے، کم از کم اساں تو اللہ نے بارگاہ چ بری ہو سا نا کل، کیوں جی حضرت ہو ماڑی ڈیوٹی سی جڑی میں کر سٹی جی، دسنا سی 10 سٹیا، اگے کوئی سنے نہ سنے، سمجھے عمل کرے نہ کرے اس نے اپنی مرضی، باہر آ ہے کہ چلو سبحان اللہ تاکو نا، اللہ خوش ہو سی تو اسی کم از کم نال تھوڑا جا میں بھی نال خوش ہوئی گیا سا نا، محبت اللہ آکھو وہ ضرور خوش ہو سی، بڑی بابرکت ذات ہے، جس لئے اس کی اساں یاد کرنے ہیں تو اسی پاکی بیان کرنے ہیں تو ضرور خوش ہونی ہے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، یہ تکبیر اولا کے ساتھ شریک ہونے کا اجر اور ثواب ہے، تو پھر غور کریں جماعت کے ساتھ کتنا اجر اور ثواب ہوگا، اس کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے میں، لیکن اس کے بدلے جو اللہ کریم کی بارگاہ سے اجر اور انعام حاصل ہوتے ہیں یہ حد شمار سے ہی باہر ہیں۔ اور جماعت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں کہ بندہ جب نماز بجماعت ادا کرتا ہے، چلے مجبوری ہے کہیں اکیلے پڑھنی بھی پڑ جاتی ہے، پڑھ بھی لی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نہ پڑھنے سے کم از کم وہ اکیلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ پڑھے تو صحیح نا، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اکیلی پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہو، لیکن یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو شریعت نے بات کی ہے، جو بظاہر کسی چیز کی فضیلت اور افضلیت کے حوالے سے ذکر ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن نہ پڑھنے سے اکیلے پڑھنا بہتر ہے، اور اکیلے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ تو نہ پڑھنے سے کم از کم پڑھ ضرور لیا کرے، چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے اکیلے پڑھیں، کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کریں گے نا۔ تو جماعت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اسے 5 قسم کے انعامات عطا فرماتا ہے، 5 قسم کی نوازشات اسے حاصل ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا کرم اور فضل جو ہے، پہلی کرم نوازی جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لا یصیبہ فقرا فی الدنیا، اس بندے کو دنیا کے اندر کبھی بھی فقر و افلاس نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی بے روزگاری کا شکوہ نہیں کرے گا، بدحالی اور بے روزگاری کی شکایت نہیں کرے گا، تنگ دستی کبھی بھی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ تنگ دست نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، فقیر نہ ہو جائیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ برکت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی دنیا کے اندر فقیر نہیں ہوگا، فقر و افلاس سے اللہ کریم اسے محفوظ فرمائے گا۔ وَالثَّانِيُ، دوسرا کرم ہے، یرفعہ اللہ تعالی عنہ عذاب القبر، کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے بھی امان عطا فرمائے گا۔ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا جب وہ قبر میں پہنچے گا۔ جماعت کی برکت سے اللہ رب العالمین یہ بھی فضل اور کرم فرمائے گا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن جائے؟ جب قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنانا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر تھوڑی محنت کرو، نمازیں پنجگانہ پڑھو اور با جماعت پڑھو۔ پروردگار عالم نہ کبھی فقر و افلاس تمہارے نزدیک آنے دے گا، اور جب قبر میں چلے گئے تو پھر اللہ کریم عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ والثالث، تیسرا انعام ہے، اور وہ کیا انعام ہے؟ یؤتی کتابہ بیمینہ، فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ تو جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے چاہتے ہو کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو پھر تھوڑی محنت کرو۔ والرابع، چوتھا انعام کیا ہے؟ یمر علی الصراط کالبرق الخاطف، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ یہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اسے اگر عبور کرنا چاہتے ہو پلک جھپکنے کے اندر بجلی کی طرح، تو پھر نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرو تو اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزار دے گا۔ والخامس، پانچواں فضل اور انعام کیا ہے؟ یدخلہ اللہ، اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا۔ کہاں فرمائے گا داخل؟ یدخلہ اللہ الجنت بلا حساب ولا عذاب، جنت کے اندر اللہ کریم جل وعلا جنت میں داخل اس آدمی کو فرمائے گا، کس شان سے؟ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہماری مساجد بھی خالی ہیں تو ہمارے نامہ اعمال بھی خالی ہیں، ہماری جبینیں بھی سجدوں سے بے آباد ہیں۔ تو اس لیے بڑا ہی تھوڑا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے پر، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ تو کم از کم ہمیں تھوڑا سا ٹائم اپنے رحمان و رحیم رب کی رضا کی خاطر اپنے اس وقت سے نکالنا چاہیے، تاکہ کل مرنا ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ رمضان کریم ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ادھر ہماری روزی کا بھی معاملہ ہے اور ادھر روزے بھی آ رہے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ روزی اور روزے گٹھے آ گئے تو کیا کریں جی، انہیں کی کم ہو سی، یا روزی سانپ سانت یا روزے، تو روزے دیہڑی سانبو تو روزی راتی سانبو تو اللہ مہربانی کرسی نا۔
یہ تو کسا لکھت دی نہ لکھی کہ اساں روزی سامساں تے پھر جناب کیا پتہ یہ ساڑے نصیباں چ نہ لکھی ہو وے سانبھی اساں کچھاں تے کھان پچھا سارا جہان اچھی کہ چالیے پرو تے پھر فائدہ تے نہ ہویا اساں کی سامنے نہ کیڑا فائدہ سامنے اساں رہاں کھائے جان سارا تو پھر گنہگار بھی ہوا روزے چھوڑی کے ہے۔ اس واسطے معزز سامعین اج تو میں آکھا تھوڑی جی شروع کریے تربیت اگلا جمعہ استقبال رمضان نے عنوان تے انشاءاللہ چند گلاں تساں دی خدمت وچ پیش کرساں تاکہ اساں ہون جنے سارے ٹرے پے تراٹیاں تیز کران کوئی ریپر پیا لانا ہے کوئی گڈیاں بننے والی مشین سیدھی پدری پیا کرنا ہے کیاں جی تھریشراں تکو تے ساریاں کھلیاں نے سارا جدھر گچھو تک نہیں ہو سونا آخر تساں وی تے پھرنے ٹرنے ہو ہر بندہ تیاری پیا کرنا کنک آ گئی ہے نا جی تو روزے بھی تو آ گئے نا جی انہاں واسطے بھی تو تیاری کرنی چاہیے نہیں ہے کہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کنک تو کیا پتہ کوئی نصیبہ والی کھاسی نہ کٹھی کری گئے تو روزے بھی نصیبہ والے کی لبنے تو روزے لبسن تو اساں انہاں کی رکھساں تو انہاں دی تعظیم کرساں تو اللہ کریم دنیا چ بھی اجر عطا کرسی تو آخرت وچ بھی اجر عطا فرماسی تو اس واسطے معزز سامعین جتھا دنیا واسطے اپنا وقت اپنی طاقت اپنا پیسہ اپنی ہر شے صرف کرنے ہو اپنی آخرت واسطے بھی تھوڑا اہتمام کریا کرو تھوڑی کوشش کریا کرو خدا شاہدہ بڑیاں بڑیاں مسیتاں تکیاں کروڑ ہار روپیہ لگیا انہاں تے تو نماز پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں اور اتفاق ہویا میں ممبر تے بیٹھا ہوں مت آکھو جھوٹ پیا بولنا بڑی بہت بڑی مسجد ہے جی ٹی روڈ تے بھی بنی اور میں نہ کلنا تے اثر نہ ٹائم سی تے میں ادھر آ رہا سا جہلم والی سائڈ تو تے میں آکھیا چلو نماز پڑھی کنا اندر گیا تو دو بندے بیٹھے میں اپنی نیتن لگا انہیں آخیا ذرا کہ کھلے ہے جی میں کہا جی ایک منٹ رہنا تو کدہ آسرا کرو تو جماعت ہوئی گیا سی تو مسجد تکی کہا تو مت ماری گشنی ہے بندے نہیں تو بندہ اتھا ہے کوئی بھی نہیں وہ شو تو ایک امام سی تو ایک مؤذن ہی سی تو تکنے سن پہ تریا بندہ اچھا ہے تو نماز پڑھی ہے۔ معزز سامعین عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مساجد اس قدر بے آباد ہو چکی ہیں تو اس لیے مساجد کو بنانا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے ان کو آباد کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے تو مساجد بھی بنائیں ان کو آباد بھی کریں اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کریں اللہ مہربانیاں فرمائے گا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہت دور جا چکے ہیں تو اللہ کریم کی رحمت سے جب دور جائیں گے تو پھر اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گے تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے۔